ویلکم بیک ناظرین چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ یا صاحب سان گالبول سجاریاں کچھ اہم معاملہ تھے گالبول کا ناظر قبلہ صاحب جب سے لے کے یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو ہر معاملے میں جدت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پہ کچھ قانون سازیاں ایسی ہیں جو اسلام سے اگر اسلامی ریاست میں اگر دیکھا جائے تو شاید اس کا تصور نہیں ہے. اگر اس سے پہلے دیکھا گیا کہ والدین پہ ایک قانون سازی آئی کہ والدین اگر اولاد کو ڈانٹتی ہے پیٹتی ہے تو اس کو بھی سزاؤں کا تعین رکھا گیا. اس کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کیا. کہ آپ کے خیال میں کیا اس طرح کی متنازع قانون سازیاں جو صرف جدت کو مد نظر رکھتے کی جاتی ہیں لیکن اس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں ہے, کیا وہ مناسب ہیں؟ وہ تو دیکھیں مجھے صاحب, کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب کسی زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ والدین کو گھر سے نکال دیں, تصور نہیں ہو سکتا. جتنے بھی والدین بوڑھے ہوتے تھے, عمر ان کی بڑھتی تھی, اتنی ہی ان کا احترام اور ان کے لیے کیئر گھر کے اندر اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. اب اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں کہ والدین کو پھر گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. نئی صورتحال ایسی ہے, معاشی دباؤ ہے یا جو بھی ہے, یا جو ہماری خاندانی روایات جو ہیں ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے, تو اس قسم کا قانون آ گیا. تو یہ ایک مجبوری کی وجہ سے کہ والدین کو پھر اب حق تو حاصل ہونا کہ وہ قانون چاہے اسلام میں تصور نہ بھی ہو تب بھی آپ کے خیال میں اسلام میں تو والدین کے حوالے سے تو یہ بہت وہ موجود ہے کہ والدین کو آپ کیسے گھر سے نکالیں گے. والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کہ ان کے سامنے تو اف تک نہیں کرنی, یعنی ان کا احترام تو اسلام میں ایسا ہے. لیکن اب جو قانون سازی ہے کہ والدین بچوں کے سامنے اف نہ کریں, نہیں تو پھر وہ کمپلین کر سکتے ہیں. نہیں, قانون تو اب یہ ہے, اس میں تو یہ ہے کہ والدین کو گھروں سے نہ نکالیں. کوئی ایسا قانون اگر آ جائے تو یقیناً اسلامی نظریاتی کونسل کی اپنی سفارشات ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ اسلامی جو فریم ورک ہے اس کے اندر ہوتی ہیں. بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, ان کا پھر قتل کیا جاتا ہے. اسلام میں تو تصور ہے کہ آپ سزائے موت دیں, سرعام پھانسی دیں, سخت سے سخت سزائیں. اسلام میں تو چوری کریں تو ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی ہے. اس طرح کے قوانین ادھر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہے جبکہ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو ہے حکومت کی جانب سے؟ آپ بالکل کہ سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا کو تو برقرار رکھا ہے, لیکن برسرعام پھانسی کی سزا کے خلاف فیصلہ دیا ہے. تو اب اس سلسلے میں زینب قتل کیس قصور میں اس میں ہماری بہت زبردست برین سٹارمنگ ہوئی. اس میں ہم نے مختلف ماہرین کو بلایا, سوشیالوجی کے, معاشرتی معاملات کے, نفسیات کے اور جرمیات کے, اور ہم نے وہ جو قصور میں زینب قتل کیس میں تفتیشی پولیس کی ٹیم تھی اس کو بھی بلایا تھا, اور انہوں نے بہت اچھی بریفنگ دی. اس میں ہم نے کچھ رپورٹ تیار کی کہ کس طرح یہ مسائل کی وجوہات کیا ہیں, اس قسم کے رجحانات کیوں ہیں, پیرنٹس اس میں کیا کر سکتے ہیں, تعلیمی ادارے کیا کر سکتے ہیں. قانونی سفارشات بھی ہم نے دی تھی, اور قانونی سفارشات میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے برسرعام پھانسی کی سزا کو تو ممنوع قرار دیا ہے, لیکن ایک صورت تو ہو سکتی ہے کہ جیل کے اندر جو اجازت ہے کہ کچھ لوگ ہوں تو جیل کے اندر آپ پھانسی کی سزا جب آپ دیں اس قسم کے کیسز میں, مثلا زینب کا قتل ہے, تو اس کو آپ میڈیا پہ وہ کر سکتے ہیں, نشر کریں تاکہ وہ عبرت کا جو منظر ہے وہ بنے, اور لوگوں کو یہ احساس تو ہو کہ ایک جرم آپ کریں تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے. یہاں پہ اس وقت ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جرائم میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سزا سے بچ جائیں گے. تو کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اس قوانین میں کہ سرعام پھانسی نہ صحیح کم سے کم براہ راست نشر تو کیا جائے اس طرح کے؟ ہاں, ہم نے رپورٹ دی ہے, ہم تو مسلسل اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا قبلہ صاحب, یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, زینب الرٹ بل بھی آ گیا, تمام تر بل آ گئے, کے واقعات میں اس میں کمی نہیں آ رہی, زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ کے خیال میں جس طرح کا واقعہ سری لنکا کے معاملات میں ہوا ہے, کہ اس طرح کے واقعات میں بھی اگر عوام خود بخود فیصلے کرنا شروع ہوگی تو معاشرے کا رجحان کس طرف جائے گا؟ بہت کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جس طرح غفلت کس کی ہوگی؟ ہم سب کی غفلت ہے.
اے پی ایس کے واقعے کے بعد ایک موقع بنا تھا، قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، کچھ نہ کچھ پروگریس ہوئی، اب دوبارہ ایک موقع ہے۔ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام علماء، ہر مکتب فکر کے علماء اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں، اور اس وجہ سے وفد گیا سری لنکن ایمبیسی ہائی کمیشن میں۔ یہ ایک موقع بن گیا ہے، اس موقع سے بھی اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور آئندہ کے لیے کوئی اہم اقدامات ہم نے نہیں کیے، ہر پہلو پہ کچھ ہم نے اقدامات کرنے ہیں جو کہ وقت طلب ہوں گے، مسلسل ایک ہم نے ذہن سازی کرنی ہوگی۔ کچھ قانونی اقدامات ہیں، ہماری تو اب یہ خواہش ہے پوری قوم کی، اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس کسی نے بھی سری لنکن مینیجر کے قتل میں جو بھی ملوث ہیں 3 دسمبر کو، ہماری پوری قوم چاہتی ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھ لیں، جس طریقے سے بھی ہو، تاکہ پوری دنیا کو یہ یقین ہو جائے کہ جنہوں نے بھی پاکستان کے ایک مہمان کے خلاف، پاکستان کے ایک دوست ملک کے شہری کے خلاف اس قسم کا خلاف قانون، خلاف شریعت اقدام کیا ہے، اس کو سزا۔ اچھا، تحریک انصاف ایک جانب جدید الیکٹرونک ووٹنگ مشین بھی لے کے آ رہی ہے، تو دوسری جانب آپ کو پتہ ہوگا فواد چودھری صاحب کا بھی بڑا خواہش تھی جب وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے کہ جدید طریقے سے، سائنسی طریقے سے چاند دیکھا جائے، جس پہ اسلامی علماء کی جانب سے اعتراضات طبع آئے، کچھ آپ کی جانب جس پہ اسٹیٹمنٹس آئیں، تو آپ نہیں سمجھتے جہاں جدید دور ہوتا جا رہا ہے تو چاند دیکھنے کے حوالے سے جو تاریخوں کا تعین ہے، اب اس کو بھی جدید طریقے سے شروع کر دینا چاہیے؟ تھوڑا سا اختلاف اس بات پہ ہے کہ رویت یعنی چاند کو دیکھنا، اب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو اچھا کام کیا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک کیلنڈر بنایا ہے، اور اس کیلنڈر میں وہ بتاتے ہیں کہ کس وقت، شام کے وقت چاند جو ہے وہ قابل رویت یعنی ویزیبلٹی امکان اس کا کیا ہوتا ہے۔ پر یہ سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ نہیں تو ویزیبلٹی کے امکانات، کیونکہ اب اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ مشینیں نہیں دی نا، اب سنت تو یہ ہے نا کہ دیکھا جائے، خود آنکھوں سے دیکھیں، ہاں لیکن ہم مشینوں سے دیکھیں، نہیں مشینوں سے دیکھنا یہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی سپارک و موسمیات آپ کو کہے کہ آج مثلا ویزیبلٹی کا امکان تک نہیں ہے، اور اگر امکان ہے مثلا تو کہیں جیوانی میں، پسنی میں، اور کہیں پہ کوئی دعویٰ کرے، تو اب اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں پھر اس کے بارے میں مختلف تجاویز آئی ہیں۔ ایک وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو وہ آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہ ہو، لیکن ایک چیز ہے جس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہیلوسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ چاند ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ چاند ہو، تو اس قسم کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب رویت ہلال کمیٹی بنی ہے اور وہ بہت اہتمام کے ساتھ ہر مہینے کا تعین کرتی ہے، ہر مہینے وہ بیٹھتی ہے، تو میرے خیال میں اس کا احترام کیا جانا ہے۔ پرانی اسلامی تاریخ کے بارے میں معلوم کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ یہ تھی کہ جس علاقے میں، جس جگہ پہ وہ چاند دیکھا جاتا تھا تو اس علاقے میں وہ عید کا یا اسلامی تاریخ کا تصور کیا جاتا تھا کہ اب سٹارٹ ہو گئی، جہاں نہیں دیکھا جاتا تھا وہاں پہ یہ تصور نہیں تھا، یہ علماء کرام کا کہنا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ کے کسی علاقے میں چاند نظر آ رہا ہو لیکن خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں نہ نظر آ رہا ہو، تو الگ الگ عید یا اس اسلامی تاریخوں کو کیا جا سکتا ہے ڈکلیئر کہ آپ لازماً ایک دن عید کریں، یہ شرعی تقاضا نہیں ہے۔ مطالعے کا اختلاف جو ہے اس کے بارے میں فقہ میں بڑی تفصیل موجود ہے، لیکن اگر ہو جائے دیکھیں اب قومی ریاستیں بنی ہیں، تو اب قومی ریاستوں میں ہو جائے تو یہ جو ریاست کے سربراہ ہیں یا ریاست کا کوئی قانون ہے تو پھر تو اچھی بات ہے۔ اب مثلا ساری دنیا میں ہوتا ہے، قازقستان میں ہوتا ہے، ازبکستان میں ہوتا ہے، برونائی میں ہوتا ہے، ملیشیا میں ہوتا ہے، یہ اختلاف صرف پاکستان میں کیوں ہو؟ جب ایک قومی ریاست بن گئی ہے تو پھر اس قومی ریاست کے قوانین کا کوئی نہ کوئی احترام بھی تو ہونا چاہیے۔ گالبل سے جاری ہے، بریک وٹھنا، بریک ہم پہ بیر حاضر تھیں۔